الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے، بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. دمے حشر گئے باد خدا سے محفوظ آپ کا یہ چبرستان رسول ہے. ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام. ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام. جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گئے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، مہمان امام احمد حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سن مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم المجسم شہنشاہ عالم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سامنے درود پاک کا نظارہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم. بلند آواز سے درود پاک پیش کر دیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم. نبی اور اعلی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظارہ پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری کائنات پر احسان ہے. اس لیے 70% سے زیادہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو کچھ بڑے بڑے مجتہدین اولیاء اللہ نے اپنا امام تسلیم کیا ہے. اب یہ دور میں بحثی بیکار ہے کہ تقلید کرنا نہیں کرنا بیان مانا، اور صرف یہ اپنے نفس کی باتیں ہیں. اگر کوئی دین پہ صحیح چلنا چاہتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرے گا. اپن سمجھ لینا، کیونکہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے عبادت کرے گا، موقع ملا تو آپ نے وہاں عبادت کی اور یہ دعا کی، اللہ تو میری مغفرت کرو. اتنے بڑے امام جو رات رات بھر ٹہل کے عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، تو اپنا کرم دکھا. ہماری یہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اولیاء کو آرام سے کچھ سوچتے نہیں، فکر کرتے. اس لیے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. وہ جانتے ہیں اللہ کیا ہے. اب یہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کے ٹانگا بنا کے رک کر کے ایک دو باتیں کر لیں گے، اپنے آپ کو سمجھو. اور مقام دیکھو کہ اتنا مقام اعلیٰ، اتنے زہد و ورع کے ایمان. یعنی آپ صرف فقہ کے امام نہیں ہیں، آپ حدیثوں کے بھی امام ہیں، محدثین کے بھی امام ہیں، آپ زہد و ورع کے بھی امام ہیں، آپ سخاوت و جوادیت کے بھی امام ہیں.
جس پہلو سے دیکھیں گے وہ امام شریعت بھی ہے، امام طریقت بھی ہے، امام ولایت بھی ہے، امام روحانیت بھی ہے۔ امام اعظم کو ذرا ادب کے ساتھ پڑھے تو سمجھ میں آئے، بے دبر کی سبوں پہ بیٹھ کے امام اعظم کو سمجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ امام اعظم اپنی عقل میں آتی ہوئی بات بول دیا تو آپ پیدا قبول کرتے کہ اپنی عقل میں آ سکتی بات۔ امام اعظم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے فقہ بولا یہ بات سمجھ آتا۔ یہ ساری دنیا جو مان رہی امام اعظم کو، انہوں قرآن حدیث جانتے ہو کیا مان رہی؟ نبی رسول اللہ کا الگ دین رکھ کے امام صاحب اپنی عقل لڑا کے جو فقہ مدرمین کر دی گیا، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک اچھا مسلمان تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو میری نظر میں جو امام اعظم نے مانتے میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی بولو میں بحث کروں میں انہیں کلمہ پڑھ لو، انہیں الٹا سر ٹانگا نیچے کر لو، کچھ بھی بول لو میں رسول اللہ کو مانو، تم مانتے تھے۔ تو اگر سرکار کو صحیح مانتا تو امام اعظم کو دعوت کو تھا۔ یہ ہمارا دلیل ہے۔ یہ سب بیکار بات ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہے، اگر سب پڑھتا کیسا ممکن ہوتا بھائی کہ امام صاحب قرآن حدیث کو چھوڑ دیے، قرآن کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیے، حدیثوں کو چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کے اپنی عقل سے دین نکالے گا۔ اپنی عقل سے کچھ نہیں نکالے، وہ جو نکالے رسول اللہ کی سنت میں نکالے، قرآن و حدیث کے فواصل کے، اس میں آپ نے غوطے لگا کر اس کے اندر کے موتی نکال کے ہم کو دیا ہے، یہ انکار اسلام ہے۔ جب آپ کعبۃ اللہ میں نماز اندر پڑھے دعا کیے اللہ کو مغفرت کر دے، میری عمر ساری ایسی چلے گی تو میری بخشش کر دے، مغفرت کر دے، تو کعبے سے جواب آیا دیواروں میں سے، ہم نے نہ صرف تمہاری مغفرت کی ہے، تم تو ہے مغفرت، بلکہ جو تمہاری تخلیق کرے گا قیامت تک ہم اس کی بھی مغفرت کریں گے۔ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا خواجہ، سب جانے دیجیے۔ اب آپ میرے کو یہ بتائیے، نہ آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھیں نہ بہت سے آدمی کو دیکھیں، اب حال کے بزرگوں کو تو سنا ہے، جیسے بحر اللہ محمود حدیث صدیق رحمۃ اللہ، اتنے بڑے عالم، محدث دکن سید عبداللہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں تو سنا ہوگا، حال کے بزرگ ہیں جن کو ہمارے بڑا دادا دیکھے، ہم نے دیکھے ہوئے، میں تو دیکھا، میں دیکھا تھا آپ کو، میں محدث سے دکن کو بھی دیکھا، ان کی بھی 10 دوستی کا شیخ حاصل ہوا، میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا سوالا ہوں۔ اب میں یہ دو لوگ دیکھا، اس زمانے میں ان کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی، محدث سے دکن لوگ جا کے مرید ہوتے تھے حضرت کے، بہر سرکار کی اتنی تعریف ہوتی تھی علم کے معاملے میں، حیدرآباد میں اگر کوئی پوچھتے تو وہ بہر سرکار کی تعریف کرتے تھے علم میں، اور آپ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے اور شعبہ دینیات کے صدر بھی تھے، ڈپارٹمنٹ تھے عربی، تو ہم یہ دیکھیں تو یہ بزرگ اتنے قابل ہونے کے بعد، انہوں قرآن و حدیث کو جاننے کے بعد پھر کہہ کہ امام اعظم کی پیروی کریں، یہ تو بھی سوچو، لڑا کے سوچو، نہیں، اب انہیں آ کے بول دیا کسی امام کو ہم نہیں مانتے، ہم بولا ہم تیرے کو نہیں مانتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جب ان کو مانا ہے قرآن حدیث کے،
لیے ساری دنیا میں امام اعظم حنیفہ کے ماننے والے زیادہ ہیں ہر جگہ. ان کے ہی دور میں تمام ریاستوں میں امام اعظم کی فقہ چلتی تھی. ہم نے فقہ کیا اصول، آپ کی زندگی کے اصول آئینی، آپ کے جو ہے فرائض، وراثت، یہ سارے اصولوں کو مدبر کر دیا. بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے امام اعظم، ویسا ایڈوکیٹ آپ تک پیدا نہیں ہوا. اس لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ امام اعظم ایسا لڑکا کوئی مانے جڑا ہی نہیں. وہ آپ کی عقل و فراست تھی، وہ علمی مقام تھا. اس میں تو سرکار کی بات ہے جہاں ہوئے امام اعظم حنیفہ کا صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سید المرسلین، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. ہم ایسے امام کی پیروی کرنے والے ہیں. 10-12 حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں سیاست میں آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ ڈھونڈے حدیث خالی سیاست میں بننے ہو گئے. حدیث کے بہت سارے ذخائر ہیں. امام بخاری 200 سال کے بعد شروع کریں جمع کرنا، اس سے پہلے حدیث آتا ہے. تو وہ پہلے تھے، کتابیں تھی حدیثوں کی امام بخاری سے پہلے تھے. امام بخاری خود، امام بخاری کو جو ان کی بخاری صحیح کو جو مرتبہ حاصل لگا وہ سیاحت کی وجہ سے ان کے پاس 22 سیاحت تھے. اس لیے 22 میں 11 سیاحت امام اعظم کو مر گئے. اب آپ لوگ یہ علمی باتیں نہیں معلوم مرتبہ ہے، وہ جہاں بول دیا آپ سن لیا. قرآن میں دیکھنا، حدیث میں دیکھنا. آپ کوئی بولا تو بولا تو جہاں نہیں کرے، تو کیا قرآن دیکھتا کیا نہیں دیکھتا؟ دیکھنے والے دیکھ لیے، ہمارے تو اس پہ چل رہے ہیں. اب آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جا کے بولتے نا آپ پورا قرآن کی کتابیں پڑھ لیے، میں بھی آپ اگر پوچھتے ہوتے اعتماد کرنے جاتے کیونکہ لوگ پورے قانون کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، میرا مقدمہ لڑنے تو میں جیتوں گا. تو اسی طرح بلا نظیر امام صاحب پہ بھروسہ کرنا ہے کہ یہ ساری قرآن حدیث کو پی گئے. جب کہیں ہم کو مسئلے لگ دیے ہیں تو یہ مسئلہ خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہی بیان کیا. تو جب کہیں آپ کو جنت ملے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے. اس لیے سرکار نے دوبارہ 10-12 بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے مل جائے گی. اگر آپ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا، اس کا میں خلاصہ بیان کروں. میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو نعمان بن ثابت کہا جائے گا. ابو حنیفہ ان کی کنیت ہوگی. وہ میری امت کا ہوا سراج امتی و سراج امتی و سراج، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. اور حدیثوں کا خلاصہ وہ اللہ کے دین کو، میری سنت کو زندہ کرے گا. اب ان کے متعلق بولے کہ سرکار نے جن کی تعریف کی یا ان کی پیروی کرو. آپ ایسی محفلوں میں بیٹھی گئے تو آپ کو معلوم ہو رہا. اب آپ جان کے جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھنے کے شوق میں حوالے میں تو عبادت سے دے دو. اب ظاہر پورا وہی دے رہا. میرے کو تو اتنا وہ دکھا رات بھر دکانیں کھلی رہی کہ ڈرتا لگا. واہ واہ، نور نمائندگی کرے، نور نمائندگی کرے، لانا کرے نمائندگی کرنے والوں. رمضان جو ہے بیپار کے لیے نہیں آیا ہے، اللہ کو بنانے کے لیے آیا. آپ لوگ مت جائیے ایسے باتوں میں. وہ لیڈر ایسا کر دیا، وہ ٹیچر ویسا کر دیا، انہیں کہا ہم دکانیں کھلے رکھیں گے. رات میں کھلے رکھ کے کیا کرتا رہے؟
چیزیں شعبان میں کر لے ہو، صرف عبادت کرو، روزے رہو، تراویح پڑھو رمضان میں. یہ کوئی نہیں بول رہا ہمارے بدلہ کا اپنی حلیم گزار کو حلیم نہیں کھانا سو بوٹی دار دے سو کیا کہ دادا کے بیچ کے دے دے تھوک تھوک کے تاکہ حلیم کی کھانے روزے خراب ہو جاتے ہیں آپ کے حرام حلال میں. اب لکھے لگا ہے رمضان کی یہ دن باقی ہے، یہ دن باقی ہے، یہ دن باقی ہے. ارے کئی دن باقی ہے حلیم کھانے کو، حلیم کھانے کے لیے باقی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اللہ کو تو ہر دن راضی کرنا ہے. امام اعظم تو ہر رات جگتے تھے نا، یہ نہیں بولا کبھی بھی لکھے نہیں لگایا. امام اعظم ہر رات جگتے تھے. امام اعظم ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، بول کے لکھے لگائے کبھی بولو. ہم اسے پوچھنا چاہتے تھے کوئی بھی نہیں آیا. وہ حلیم چوکنے کو جا رہے، دلیز بنا رہے، ڈبے لے کے آئے، آپ کا رگو کھاؤ نہ یہ حلیم نہ وہ حلیم. اب دیکھو ہر جگہ بھٹی کھلتے جا رہی، میں دیکھا. ارے کئی کی حلیم، کئی کے دھے بڑے، کئی کا کھانا سب چھوڑو. امام اعظم جو بتایا ہوتا نیچے پہ چلو. امام اعظم روزے بھی زیادہ رہتے تھے، رمضان میں تو کثرت سے عبادت کرتے تھے، ہر رات جگتے تھے. امام اعظم کی جب شہادت ہو گئی، امام اعظم شہید ہے، امام اعظم کی شہید ہے سرکار امام اعظم. تو جب شہادت ہو گئی تو پڑوس کی بچی اپنے باپ سے پوچھی، بابا بابا میں دیکھتی تھی رات میں ایک شہر میں جھاڑ رہتا تھا، وہ رات میں جھاڑ میں نہیں آ رہا. تو رو کے باپ نے کہا بیٹی کو جھاڑنے تھے، وہ اپنے امام اعظم اپنی پاتے تو رات پر عبادت کرتے تھے. یہ کبھی لکھے لگائے گا تم کا بدماش ہو. کبھی مسلمانوں کو بھٹکا رہے کیا رمضان آیا کپڑے پہنے کو آیا، کپڑے نہیں تھے تمہارے، کھانے کو آیا. یہ افطار پارٹیاں بھی بند کر دو آپ لوگ. یہ افطار پارٹیوں میں بھی ٹائم خراب ہو رہا. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو جیسا امام اعظم نفا کرتے تھے. 61 قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں، ایک تراویح میں، ایک دن میں، ایک رات میں. اتنے قرآن پڑھنے والے جب مسئلہ نکالے ہمیں تو قرآن سے نکالے ذرا. حافظ قرآن تھے، تیرے جیسے پھٹی چلتے تھے. آپ لوگ بھی سمجھو بھائی اپنا مخلص اپنے امام کو گالیاں کرے اور خاموش بن جاؤ. الزام لگائے تقلید کرنے والے مشرک کرتے تو آپ چپل لے کے مارنا نہیں مارنا. خواجہ غریب کو آپ مشرک ہو گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. انہوں نے تو ہم کو اسلام سکھایا. وہ آپ پھر کہہ کے خواجہ غریب سے ماننے والے ہیں. آپ پھر کہیں بھی جواب نہیں دے رہے، کہیں بھی عظمت امام اعظم کے جیسے نہیں کر رہے. الحمدللہ میں وہ شہر کے لوگوں کو مبارکباد دوں گا. 2-3 یہاں ہمارے کے کانفرنس ہوئی امام اعظم حنیفہ کی، قابل مبارکباد لوگ ہیں وہ جنہوں نے امام اعظم حنیفہ کی کانفرنس کی. اتنا تو بتایا کہ حضرت امام اعظم حنیفہ ہمارے امام ہیں. بہت گہرائی سے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. امام اعظم کی جو فقہ پہ چلتا ہے نا، وہ ٹھیک سرکار کی سنت پہ چل رہا ہے. اگر آپ کو اسی پڑھنے کا شوق ہے نا تو عربی میں تو زجاجۃ المصابیح ہے، حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ، اس کا ترجمہ نور المصابیح ہے. وہ پڑھ کے دیکھو آپ. فقہ کے ایک مسئلے پہ کہیں 2 حدیثیں، کہیں 3 کے 10 8 ایسے حدیثیں لکھے ہوئے پورے جمع کر. اور ہماری فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پہ. یہ حنفیوں کو نہیں معلوم. جب کوفہ حضرت عمر فاروق نے بسایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ رسول میں چھٹے سرکار کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے چھٹے ہیں اسلام لانے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار دو عالم خاتون کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. سرکار کی نالے لے کے پھرتے تھے، سرکار کا آسا پکڑتے تھے،
سرکار کی خدمت کرتے تھے. صاحب نالین کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے سرکار نے فرمایا میں جیسا قرآن پڑھتا ہوں ویسا قرآن اگر پڑھنا سکھائے تو عبداللہ مسعود سے پڑھو. وہ جب آواز معلومات نہیں ہونے سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. اور کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم میں عبداللہ ابن مسعود علم کی پوٹلی ہے. ان کو حضرت عمر فاروق نے کوفہ بھیجا. آپ کو انہوں نے وہاں وزیر خزانہ بھی بنایا. بھیجا کوفہ. کوفے میں 70 صحابی کو بدل کے تھے. 300 صلح حدیبیہ کے صحابی تھے. ہزاروں صحابی کوفے میں آ گئے. کوفہ وہ علم و ادب کا احمدیہ بن گیا. خود مولا کائنات سے شاہ نے کوفہ کو اپنا صدر مقام بنا دیا تو کوفہ اور مشہور ہو گیا. 4000 لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کرتے تھے. ایسا مدرسہ قائم کرے. جب آپ کا وصال ہوا تو پھر آپ کے شاگرد الخما نے اس مسئلہ کو سنا. اس کے پھر ان کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم نقعی رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سنبھالا. پھر ان کا انتقال ہوا تو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سنبھالی. حضرت حماد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. وہاں سے فقہ حاصل کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کو ہر وقت دیکھا. یقین مانو حدیث میں تو بہت ساری چیزیں ہیں تحقیق کرنا پڑتا ہے. سرکار نے آخری دنوں میں کیا انداز سے اختیار کیا تو عبداللہ ابن مسعود جانتے, مولا علی جانتے, کئی صحابہ جانتے تھے. اس لیے سرکار جو آخری وقتوں میں سرکار نے جس طریقے سے نماز پڑھی, جس طریقے سے اپنے مسائل کو رکھا سرکار نے, انہوں نے اس کو لے کے مدون کیا. وہی فقہ نفسی بن گیا. یہ تحقیق ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ان سے بڑا فقہ نہیں ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا نا کہ سارے فقہا امام اعظم کے بچے ہیں. جس کو بھی فقہ تقلید کرنا ہے تو امام اعظم کے اصول پہ چلنا پڑتا ہے. اتنے اصول مدون کیے تھے امام اعظم ابو حنیفہ. 1000 ایسے شاگرد تھے آپ کے جو تمام علوم سے احاطہ کرتا تھے. ماہر تھے, قرآن کے ماہر تھے, تفسیر کے, فقہ کے ماہر تھے. وہ خود بڑے مجتہد تھے, فقیہ تھے. 1000 میں سے آپ نے 40 کو چنا. 40 کو لے کے آپ ان کو اپنے مسائل لکھاتے تھے. اس پر 3 دن تک بحث ہوتی تھی. بحث کے بعد امام اعظم جو فیصلہ کرتے تھے پھر اس کو مدون کر دیا. تمہارا بھائی اتنی تحقیق ہے. مرچیاں بیچنے والوں, اپنے حساب سے گھڑیاں بیچنے والوں, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پاپڑ بیچنے والوں. تم ہمارے امام کو بولتے ہیں, ہم تو ہمارے امام کو بولے, ہم تمہارا جو ہے طلاق میں کرتے تھے. خاموش بیٹھے ہوئے لوگ ممبروں میں ڈر کے امام کے خلاف بولا جا رہا ہے. اچھا خواجہ فتح دروازے کی مسجد آ جا رہی تھی سنی کے ہاتھوں میں اور پھٹی سے لیڈر کر دیا. پھر ہم نہیں بولنا ارے ہم کس کے باپ سے نہیں ڈرتے, ہمارے امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بول رہے آپ بھی مت ڈرو, برابر امام کی بات کرو, ہم امام کے غلام ہیں. ارے بڑے بڑے اولیاء کون ان کے شاگرد نہیں تھے؟ ارے جتنے اوتاد تھے کوفے کے تمام امام اعظم کے شاگرد ہیں, حالانکہ وہ اوتاد کے مرتبے میں. غوث و قطب تک جو ہے امام اعظم کی شاگرد ہے. حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت امام اعظم کی شاگرد. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ امام کا
نہیں جانتے؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم آدم کا ایسی شخصیت ہے, پہاڑ میں بیٹھے تھے, ولی کا ذکر کر رہے تھے, بولے کہ اگر ولی بولے پہاڑ کو چلو تو چل رہا, پہاڑ چلنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ سمجھا رہے تھے ولی وہ ہوتا ہے اگر پہاڑ کو بولے چلو تو چل. تو ولی تھے نا, پہاڑ سمجھتا تھا, پہاڑ سمجھتا, یہ دھاڑ کیا لمبی کا. انہوں جیسی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی تقلید نہیں, شاگرد تھے, درس میں بیٹھتے تھے. بیٹھا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ جلسہ کر کے امام اعظم کی رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی, رسول پاک کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں, دنیا کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے کل مرکزی نبی سے جماعت کی اس جماعت پر کہ اللہ نے جماعت کے موقع دیا کہ 8 روزہ درس امام اعظم حنیفہ کے مختلف مساجد میں رکھے گئے. الحمدللہ اچھا رسپانس ملا, لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا, امام اعظم کا مرتبہ لوگ سمجھ سکے کہ کیا ہے, اللہ کا فضل ہے. یاد رکھو اللہ کے اولیاء کے تعلق سے جو کوئی بدگوئی کرتا ہے وہ کیسا بھی مکھی کھانی پڑتی ہے. حضرت امام اعظم حنیفہ کو ولیوں کے سردار ہیں, یہ امام اعظم حنیفہ ہے. آپ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب معلوم ہوا کہ مکے میں حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے مکے کے محدث سے حدیث پڑھاتے تھے, ان کے حلقے میں کئی لوگ جمع ہوتے تھے, دور دور سے آ کے حضرت عطا ابن رباح کے حلقے میں شریک ہوتے تھے. تو حضرت آپ نے بھی تعریف سنی, جب تعریف سنی عطا ابن رباح کی تو آپ بھی گئے ان کے پاس. جب گئے تو پوچھا کس بارے میں, تو میں بھی آپ کے درس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت عطا ابن رباح نے پہلے درس نہیں دیا, پہلے امام اعظم سے پوچھا, حالانکہ امام اعظم امام ہے, بولے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے, اس لیے علم ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا. تو آپ نے فرمایا میں فضیلت شیخین کا قائل ہوں, حب ختنین کا قائل ہوں, اور گناہ گار کی تکفیر نہیں کرتا. سمجھیے آپ حضرت میں بات, عقیدہ دیکھ کے علم دینا, عقیدہ دیکھ کے کھانا کھلانا, عقیدہ دیکھ کے گھر میں بلانا, عقیدہ دیکھ کے نماز پڑھنا, پیچھے اس کے ہر ایک کے چلے گئے لمبی سے بیٹھا ہونے لگے ٹوپی پہ, بولے تو سمجھا کے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا, آگے پنکھا کھول لیے. کوئی آدمی بولا سننا نا, 2 دنوں سے بول رہے اشارہ دے رہے تو سننے کا نام نہیں, بس آگے مسجد میں آرام کرنے کے لیے پنکھے کی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے. یہ میں اس لیے سختی کرتا ہوں, مسجد جو ہے کوئی تمہارے باغ کا دیوار خانہ نہیں ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں بیٹھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بیٹھتا ہے ان کی زیارت کے لیے. انہوں آگے ٹاک بازار میں سونے کے لیے, انہوں آگے بغیر ٹوپی کے, انہیں آگے وہ, یہ سب کبھی سب گھستے جا رہے مسجدوں میں. یہ اہل سنت جماعت کی مسجد ہے. آپ لوگ ابھی سخت ہو بھائی, سخت ہو. دیکھو اتنے بڑے امام حضرت عطا ابن رباح محدثین کے امام اعظم سے پوچھ رہے ہیں, کیا ان کو نہیں معلوم امام اعظم کون ہے, عقیدہ کیا ہے. تو آپ نے کہا میں فضیلت شیخین کے یادے میں
اب اس سے سختی سے جواب دے رہا ہوں، میری سختی کو آپ خود بھی سمجھو، میں تو شکل بولتے رہتا، میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، شکل میں نہیں رہوں گا تو نہیں ہے، آپ پلپلے بنو، آپ اہل حدیثوں کے جا کے بیٹھو ان کے پیروں میں، بھائیوں کے پیروں میں بیٹھو، آپ ہم لے جانے والے ہیں، ہم ان کے سر پہ کچلنے والے ہیں، کوئی بول دیا ہمارے عقیدوں کے خلاف، ہم اس کو سمجھانا کریں، انہیں آپ کو سمجھا دینا، آپ مربت کر رہے ہیں، مربت چھوڑو، ایسے بنو، فضیلت شیخین کا قائل بنے، حضرت عطا ابن ربا سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی فضیلت کے قائل ہے، یعنی یہ رافضی نہیں ہے، حب قدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، تو سمجھ گئے یہ خارجی نہیں ہے، اور سمجھ گئے میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا ہوں تو یہ معتزلی نہیں ہے، اتنے فرقوں کا رد ہے، یہ دور میں سمجھانا پڑتا میرے بھائی، جب سختی کہے تو ہوتا، بچے بھی پڑھے تو مارتے، نہیں لڈو کھلاؤں گا بچہ پڑھتا ہے تم کو جوتا مارتا، سختی کرنے کے جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی ہے، دیکھیے کیسے پیارے انداز میں پوچھ لیا، یعنی کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ علانیہ میں فرقے کا ظاہر کر رہا، انہوں جا کے اس کی جو ہے خوشامد کر رہے، علانیہ بتا رہا کہ میں یہ ہوں، انہوں جا کے خوشامد کر رہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ایسی نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز پہ تو لعنت ہی ہے، جو بزرگان دین کی توہین کرنے والے، سمجھے، اس لیے عطا ابن ربا نے جب یہ پوچھا، جب کہیں اجازت دی تو بھی بن گیا، جب کہیں اجازت دی ان سے بھی آپ نے حدیثیں سیکھی، عطا ابن ربا کے حلقے میں شریک ہونا اس دور میں ایک سند تھی، 4000 شیوخ سے علم حاصل کیا، اتنے بڑے امام کو، اتنے بڑے عالم کو، جنہوں نے اتنی عبادتیں کی، جو مکوا ہے بول رہے، تو پھر ہم جواب دینا نہیں دینا غلام، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو امام کے غلام ہیں، ہم کو تو نہ نماز آتی نہ علم ہے ہمارے پاس، میں کبھی اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرا، اپنے علم نے، میں یہی بولتا ہوں میں اہل سنت کا غلام ہوں، اہل سنت کا خادم ہوں، نہ میں اپنے عالم ہوں، میں خطیب وہ نہیں، میں شروع سے یہی بولتے آ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے سرکار نے مجھ سے کام لے لیا، کئی لوگ میرے سے مل کے کہتے کہ آپ کی تقریروں سے ہم سنی بنے، سنے، یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میں جو حق بات کہتا ہوں، یہ پلپلی بات میرے کو نہیں آتی، میں ابو بکر صدیق کو مخلوق میں انبیاء کے افضل مانتا ہوں، ننگے کی چوٹ میں بولتا ہوں، میدان میں بولتا ہوں، اب تو ہر جیسے میں بول رہا ہوں، ابو بکر کا پہلا نمبر، اور باقی سن لگے جو شروع کر دیے، یہ مشاہد خوال بلائی نے شروع کر دیے، خوالوں سے عقیدہ بنتا ہے کہ امام اعظم سے بنتا، کوئی بھی امام علی کا پہلا نمبر نہیں بولے، نہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، نہ امام اعظم ابو حنیفہ، جو بھی بولے ابو بکر کا پہلا نمبر، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، اس میں لو مرور، اس لیے ہم انہی علماء کی بات کریں گے، ہم بیرون کی بات کریں گے، ہم محدث دکن کی بات کریں گے، ہم حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ کی بات کریں گے، ہم اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، انہوں نے ہم کو بتایا عقیدہ کیا ہے، اور امام اعظم کا یہ بھی احسان ہے، امام اعظم خالی فقہ کے لیے عقیدے کے بھی امام ہے، اس واسطے ان کی کتاب ہے فقہ اکبر، پڑھو ذرا
فقہ اوسط بھی ہے، معلوم کچھ بھی نہیں ہے، نکل کے دورے پہ علی کا پہلے نمبر پر دونوں نکل گئے، انہوں بولے کلمہ تو پڑھ لینا، انہوں لعنت ایسے کلمہ پڑھنے پہ کہیں کہا کلمہ پڑھ لا رہے جو سرکار کو نہیں مانتا، سرکار بولے کہ وہ سراج امت ہے، تو بولا ان کو حدیثیں نہیں آتی، تو کدھر جا رہا عقیدہ آتا ابن رباط رضی اللہ تعالیٰ جب درس میں بیٹھنے دیا تو امام نے عقیدے کی بھی حفاظت کی ہے، فقہ کی بھی حفاظت کی ہے، اس لیے آپ کا نام امام اعظم ہے، اور تمام اعظموں نے آپ کو اعظم بنا ہے، اس لیے امام الائمہ، کاشف امہ، سراج امہ، محدثین اولیاء کے امام یہ ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم نہیں، ایک مغل صاحب تھے سمجھتے، پہلے دور میں ایسے تھا، ان کا سمجھانے سے پہلے سے سمجھ میں آ رہا، نہیں تو امام اعظم مولوی تھے بھائی، ان کے تھوڑے دیے وہ ایسا دور بھی دیکھو میں امام سے معلوم نہیں، اب بولنے سے اب کچھ لوگوں کو آیا، اب کچھ لوگ نکل کے امام اعظم کے بارے میں پر امام اعظم کے بارے میں بولتے ہی نہیں تھے، اتنا بڑا احسان امام کا، سرکار نے ان کی بشارتیں دی، اللہ نے ان کو مغفرت کا پیغام عطا کیا، تو ایسے بڑے امام کے ہم تقلید کرنے والے ہیں، تقلید ضروری ہے، اب ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اہل حدیثوں میں بیٹھیں گے، آٹے کا تراویح پڑھیں گے، زور سے بولو، تسبیح پڑھیں گے نا، صلاۃ پکاریں گے نا، رمضان آ رہا اور ایک بات بھی یاد رکھو، سحری اذان تک مت کھاؤ، یہ خبیثوں کا طریقہ ہے، ہمارے کو بتا دیا گیا کہ ابتدائے فجر سے 20 منٹ پہلے سحر کا وقت ختم ہونا، ایسی سحری کرو، اور یہ سحروں پہ نمبر کھولو، اتنے بڑے بڑے پونگے لگا دیے، سنیا درجی اتنا پونگا لگا انہوں اتنے بڑے بڑے پونگے جا کے بی بی بازار میں دیکھو، 14 پونگے لگا دیے، اور افطار سے پہلے شہر میں جا رہے لوگ کھول رہے سنیا، بعد میں کچھ نہیں، دکانوں میں بیٹھے کھولے، کھانے کی جلدی ہے لوگوں، اس لیے میں بولتا ہوں اگر ہمارے سنی مسجد میں شہر میں جاتا ہو ایک 2 منٹ انتظار کر کے کرنا، کیونکہ گھڑیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، سورج پوری طرح ڈوب جانا، یہ تحقیق ہے امام کی، تیروں کیا معلوم ہے بولے تو سورج میں ڈوبتے ہی کرا، اگر کوئی اللہ والا نکال دیا سورج کو تو کیا کرتا، مولا علی بھی نکال دیے تھے، مولا علی کے لیے نکلا تھا، ایک مرتبہ مولا علی بھی نکال دیے، کیا معلومات کچھ بھی نہیں ہے، اٹھ کے نکل جاتے خالی، اس لیے امام نے کہا کہ پوری طرح سورج ڈوب جائے جب کرو، ہاں یہ نہیں کہ تارے نکلے جب تک نہیں کرنا، اس لیے فوراً کرو گا تو انہوں فوراً ادا کر لے رہے ہیں کہ روزے خراب ہو جائے، تو ذرا سمجھ جاؤ شہری میں اذان تک مت کھاؤ، توبہ کرو اب تک کھائے تو اذان تک کھانے مات بگا، وہ پاپڑ دو، وہ اچار دو، وہ فلاں دو، 2 بوٹیاں دو، چائے لاؤ، سگریٹ بھی پینے لوگا، لعنت ہے یار، رمضان میں سگریٹ پیتے، بدبو سے جو جا کے فجر کی نماز پڑھتی، تمام چیزیں چھڑانے کے لیے رمضان آیا، سرکار نے کیا کہا تھا، آپ سمجھ رہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا تو صحت خراب ہوتی، سرکار نے فرمایا رمضان صحت مندی کا مہینہ ہے، رزق کی کشادگی کا مہینہ ہے، رمضان وہ ہے، اس لیے میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے جو طریقہ عطا فرمایا وہ بڑا احسان ہے، اب اس لیے ان کی بارگاہ پر عظمت میں نذرانے عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ رکھے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس میں تشریف لائے ہیں، مگر ان باتوں کا خیال کیجیے، اور یہ 8 رکعت تراویح کے پیچھے بچ جائیں گے، اب تو مدینے میں مکے میں بھی خمیسہ 10 رکعت تراویح پڑھتے کرتے پڑھ لیتے ہیں، پوچھو ان سے جا کے ان کو کون بڑا یہ خمیسہ، اس آدمی جو مدینے وہ سعودی عرب جا کے آتے ہیں یہ بچے ان کے دل میں رہتا ہے ان کی صحیح سب کو دیکھ لیا وہ، ہاں اپن اچھا ہے، ہندوستان میں اچھا چھوڑ
میں خانہ کے لیے چھوڑ میں اپنے عقیدے پہ ہوں. وہاں جا کے کما کے آئے, یہاں جا کے کما کے آئے, اہل حدیثوں سے ہمدردی, وہابیوں سے ہمدردی, ہاؤ وہاں ایسا ہے نا ہو اللہ پڑھتے کا جائے کہیں پڑھتے نا کبھی. اب جب یہ حال ہو رہا ہے, اب 10 ہو گئی, اب آئندہ سال 5 ہو جائے گی, اس کے بعد تو پڑھنا نہیں ہے بولیں گے حرام ہے. اس لیے ان وہابیوں سے بچو, بہت بڑھ گئی بیماری. بچو اور اپنے عقیدے پہ قائم رہو. ہماری آواز یہ ہے اور ہماری آواز دبنے والی نہیں ہے. مرتے دم تک یہی پکاری ہے, یا رسول اللہ, یا غوث, یا امام حسین. ہم اس کو نہیں مانتے. آج کتنا حالات خراب ہو رہے ہیں, اللہ اس حالات کو بدلے, مسلمانوں کا بخار کو رضی اللہ فرمائے. کھڑے ہو گئے صلی اللہ قبولیت عطا فرما. مولا امام اعظم کی